अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट ओन शिराजी हाज़िर खिदमत। सबसे पहले तो कुछ अरसे से मैं वीलॉग नहीं कर पाया। वजह ये थी कि कुछ सेहत के मसाइल थे जिनमें उलझा हुआ था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हल हो चुके हैं। तो मैं आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ, और आइंदा जिस तरह पहले एक सिलसिला जारी था वो सिलसिला हम जारी रखेंगे, और आपके सामने अंदर की खबरें, एक्सक्लूसिव खबरें और तजिए लाते रहेंगे। आज जिस इशू पे मैं बात करने जा रहा हूँ, इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम है। आज वफाकी काबीना ने भी सर्कुलर समरी के ज़रिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की मंजूरी दे दी, और ये दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो पाबंदी लगाई जा रही है। अब इसके बाद मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास हतमी जाएगा, और फिर ये डी लिस्ट भी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी करती है। जो है इलेक्शन कमीशन से तकरीबन 30 लाख के करीब वोट लिए थे तहरीक लब्बैक ने पिछले इलेक्शन में। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आएगी। लेकिन अभी तक क्या कुछ हुआ वो हम आपके सामने लाएंगे, और हुकूमत को कहाँ पे अपनी गलती का एहसास हुआ कि हमने तहरीक लब्बैक के साथ जब लास्ट टाइम मुज़ाकरात किए, जब वज़ीर दाखिला जो एजाज शाह साहब थे, तो कहाँ हुकूमत ने गलती की, हुकूमत क्यों फिरी, और तहरीक लब्बैक वालों ने फिर उसके बाद जो कुछ किया, अवाम में एक उनके हवाले से नेगेटिव तासर क्यों आ रहा है, और फिर वो क्या ये जो जितने लोगों को मारने वाले थे, जलाने वाले थे, ये तहरीक लब्बैक के लोग थे या इनमें भी कुछ लोग थे, और पंजाब में ज़्यादा क्यों हुआ। सिंध में रेंजर मौजूद है, यानी कराची में रेंजर मौजूद है, तो पंजाब में ही ज़्यादा क्यों हुआ, ये सब वाले से भी कुछ थ्योरी चल रही हैं। फिर जो है कुछ वीडियोज ऐसे भी आएंगे जिनमें पुलिस वाले तोड़ रहे हैं, मतलब ऐसे भी दिखाई गई। तो ये वो तमाम मामले हैं जो हम आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले तो जी एजाज शाह और नूरुल हक कादरी ने ये डील की थी इनके साथ, तहरीक लब्बैक के साथ, कि हम ये मामला करेंगे, फ्रांस के सफीर को निकालेंगे। जब जनाब इस हुकूमत का एक इशू है, इस हुकूमत का इशू ये है कि इसको समझ बाद में आती है, ये पहले कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमने किया क्या है। यह मतलब मिसाल आप ये पीछे क्यों जाते हैं, ये चीनी वाला मामला देख लें, चीनी के पास इंडिया से मंगवा रहे थे, और जनाब ईसीसी ने मंजूरी दे दी, और ईसीसी को किसने जो है समरी भेजी, वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कांग्रेस के मिनिस्टर हैं इंचार्ज, तो टेक्सटाइल के भी इंचार्ज मिनिस्टर वैसे वही हैं। तो जब मंजूरी हो गई, वफाकी काबीना में आया, तो वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी काबीना ने मुस्तरद कर दिया, और वज़ीर आज़म पूछ रहे थे हमाद हज़रत से, ये किसने आपको कहा, तो उन्होंने कहा जनाब वाला आपने कहा। तो ये हुकूमत का ये इशू है, ये पहले होमवर्क करते नहीं है। वैसे तो खान साहब कहते थे मैं बड़ा होमवर्क, 200 बंदे हैं हमारे पास, पहले होमवर्क करते नहीं है, फिर इनको वापसी जो है वो करनी पड़ती है। अब सूरत हाल ये हुई कि इन्होंने मुआहदा तो कर लिया, अब जब उस मुआहदे पे अमल दरामद की बारी आई, सोचा बैठे, तो किसी सियाने ने यह बताया कि जनाब अली आप तो इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देंगे। सूरत हाल कुछ इस तरह से है, 26-27 मुल्क है यूरोपीय यूनियन में, जिनमें मतलब पोलैंड से लेके ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क से लेके, और ये सारे ममालिक जो हैं वो जर्मनी, उसके साथ साथ ये फ्रांस, तो फ्रांस से हम कर्जा भी लेते हैं, हमने रीशेड्यूल भी करवाए हैं, उसके बाद जी हम उससे असला भी लेते हैं। तो हमें ये बताया गया, यानी हमें से मुराद हुकूमत को ये बताया गया कि अगर आप फ्रांस के सफीर को मुल्क से निकालते हैं, तो वो जो है ना वो कहते हैं कि एक साफियों की टर्म है, हम इस्तेमाल करते हैं कि एक पे हमला सब पे हमला। तो यूरोपीय यूनियन वाले कहते हैं एक पे हमला सब पे हमला, एक का दुश्मन सब का दुश्मन। दोस्त भी इसी तरह वो बनाते हैं, और यूरो भी इसी तरह उन्होंने इकट्ठा किए हुए। तो वो कोई ब्लॉक उन्होंने अपने आप को मजबूत करने के लिए बनाया हुआ है, मुसलमानों की तरह वाला सीन नहीं है। तो कहा गया अगर आप फ्रांस के सफीर को निकालेंगे यहाँ से, तो फिर वो जो GST प्लस वाला मामला है, वो हमें स्टेटस मिला हुआ है GSP वाला, वो वाला कहाँ पे जाएगा, और साथ में उसके सिर्फ वो स्टेटस नहीं, FATF वाला मामला भी है, और सिर्फ ये मामला नहीं, इससे एक आगे मामला भी है। आगे मामला यह है कि सिर्फ फ्रांस में 1.25 लाख पाकिस्तानी रहते हैं, जर्मनी में कोई 80 से 90, 84 हज़ार बताया जा रहा है, 80 से 90 हज़ार पाकिस्तानी रहता है। डेनमार्क में 20 हज़ार पाकिस्तानी रहता है। फिर जी ऑस्ट्रेलिया में 10 हज़ार पाकिस्तानी रहता है। फिर इटली में 80 हज़ार पाकिस्तानी रहता है। मतलब जितने ममालिक हैं, बेल्जियम या माल्टा तक पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं। अब अगर इसमें हम उसको भी शामिल करें, बरतानिया को भी, तो फिगर बड़ा 2 मिलियन से क्रॉस कर जाता है। तो वहाँ पे पाकिस्तानी इतने रहते हैं, अगर उन्होंने जी आपके वीज़ों पे पाबंदी लगा दी, या मतलब
اور 2-4 اور یورپی یونین کے ممالک کے سفیر چلے گئے، یا ہماری جو ایکسپورٹ ہوتی ہے خاص کر کے ٹیکسٹائل کی انہوں نے روک دی، یا ہمیں جو قرضے تھے وہ ری شیڈول جو کرتے ہیں، یا وہ ہمیں جو امداد دیتے ہیں جیسے یو کے ایڈ، یو ایس ایڈ کی طرح یو کے ایڈ ہے، دیگر ہے، تو وہ اگر سارا کچھ بند ہو گیا تو ہمارے لیے تو بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ پھر حکومت کو سمجھ آئی کہ نہیں جی بھائی جان گیم غلط ہو گئی ہے، لیکن کر بیٹھے ہیں۔ اب جناب چونکہ معاملہ تھا 20 جولائی تک، حکومت نے کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں لے آئیں گے، پارلیمنٹ سے منظوری کروائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب پچھلے 2-3 ماہ سے یہ باقاعدگی سے تحریک لبیک کی اور حکومت کی بیک ڈور رابطہ تھا، اور حکومت یہ کہہ رہی تھی کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، تو پھر تحریک لبیک نے اعلان کیا کہ ہم نکلیں گے۔ ابھی جو گرفتاری کی گئی یہ پریکاشن میجر کے طور پہ کی گئی کہ انہوں نے 20 کے بعد نکلنا ہے، رمضان ہوگا، تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سعد رضوی کوئی جنازہ شنازہ پڑھانے جا رہے تھے، ہم سعد رضوی کو پکڑ لیتے ہیں، اور اس کو پکڑ لیں گے تو معاملہ تھوڑا ڈاؤن پلے ہو جائے گا، لیکن معاملہ ڈاؤن پلے ہونے کے بجائے معاملہ اپ پلے ہوگا۔ اب یہ جو کروڑوں اربوں ڈالر آتے ہیں ان ممالک سے ریمیٹنسز کی مد میں سالانہ، یعنی یہ صرف میں یہ بات نہیں کہہ رہا جو یہ ہمیں ادھار دیتے ہیں، چیریٹی دیتے ہیں، وہ چیزیں ایک الگ ہیں۔ جو پاکستانی وہاں پہ رہ رہے ہیں سالانہ وہ جو اربوں ڈالر بھیجتے ہیں، اور پھر اگر وہ پاکستانی واپس آ گئے، یہ سارے معاملات ہیں جو حکومت نے بعد میں سوچے، اور پھر عالمی سطح پہ پاکستان تنہا ہو جائے گا اگر یورپ آپ کا بائیکاٹ کرتا ہے، تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو یہ پھر حکومت نے اس پہ تھوڑا سا ہلکا سا کوئی ٹرن برن لیا ہے۔ حکومت کو کسی قسم کی، عمران خان صاحب نے مختلف جگہوں پہ تقریریں بھی کی، حکومت کو کوئی اسلامی ممالک کی مدد نہیں ملی ہے۔ اسلامی ممالک سے اس انداز میں اس معاملے پہ توہین جو مذہب ہے اسلام کے حوالے سے، اسلاموفوبیا یا توہین رسالت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے کوئی مدد نہیں ملی۔ اگر آپ دیکھیں تو جو مسلمان ممالک ہیں وہ زیادہ مزے سے کھڑے ہوتے ہیں غیر مسلم ممالک کے ساتھ انسٹیڈ آف جو ہے وہ مسلم ممالک کے۔ آپ آگے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ آپ کشمیر کا مدعا دیکھ لیں، جب کشمیر میں 5 اگست ہوا تو یو اے ای نے بھی مودی صاحب کو بڑا ایوارڈ دیا، سعودی عرب نے بھی دیا، اور سعودی عرب نے پہلی بار جو انڈیا کا وزیر وہ جو ہے آرمی چیف اس کو بلایا۔ تو معاملات کچھ بالکل پیچیدہ قسم کے ہیں کہ جہاں پہ اب ترکی جو ہے وہ جہاں پہ کھڑا ہو تو خود جا کے سعودی عرب اینٹی کھڑا ہو جاتا ہے، ایران جہاں پہ کھڑا ہو یا سعودی عرب جہاں پہ کھڑا ہو، یمن کو آپ دیکھ لیں، شام کو آپ دیکھ لیں، اس کے بعد فلسطین والا معاملہ دیکھ لیں۔ اب ہماری جو ملاقاتیں کروائی جا رہی ہیں جنوری میں ہماری انٹیلیجنس کے یعنی ہمارے حکام کی اور انڈیا کے یو اے ای میں کروائی گئی، اس کے پیچھے پریشر ڈالنا ہوتا ہے اسلامی ممالک کو دوسرے اسلامی ممالک، لیکن مدد کرنا نہیں چاہتے۔ اب جی یہ معاملہ یہاں تک ہو گیا، حکومت کیوں پھری؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اب جی تحریک لبیک والے کہتے ہیں کہ ہمارے کافی لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب جناب حکومت کہتی ہے 2 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 340 زخمی ہوئے ہیں، اور جناب 40 گاڑیوں کو انہوں نے جلایا ہے، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتاؤں کہ جو تحریک لبیک نے انداز اختیار کیا ہے، جس طرح میٹرو وہ توڑ رہے تھے یا دیگر جگہوں پہ یا اسپتالوں پہ حملے کر رہے تھے یا سلنڈر گیس جو مطلب آکسیجن سلنڈر تھے وہ روک رہے تھے کیونکہ کرونا کے مریضوں کو چاہیے تھے، تو اسے ایک نیگیٹو پرسپیکٹو کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ٹویٹر پہ جنگ چل رہی ہے، پی ٹی آئی تحریک لبیک کے خلاف بنا رہی ہے ٹرینڈ، یقینی طور پہ کیونکہ جس طرح کا ٹرینڈ ہے اور تحریک لبیک جس طرح کا ٹرینڈ پی ٹی آئی کے خلاف بنا رہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سوشل میڈیا پہ بھی جنگ جاری ہے۔ اب جناب آپ نے کچھ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، ایک آرمی کا جوان بھی نعرے لگا رہا تھا اس لیے کہ اس کو اس میں سے گزرنا تھا۔ اب معاملہ مزید خراب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب حکومت نے یہ سوچا ہے، ایف اے ٹی اے والا معاملہ بھی ہے، وہ بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں چیزیں مزید خراب ہوں گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس میں کیا آرڈر دیتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ لوگ جن کو 1-1 ہزار روپیہ چند سال کیا کچھ جو ہے سالوں میں نہیں مہینوں میں گنا جا سکتا ہے، جو مہینوں میں پہلے دیا جا رہا تھا ان کو 1000 روپیہ اور اپنے بچے قرار دیا جا رہا تھا، آج وہ بچے کیا کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کس طرح کے ایکشن ہو رہے ہیں، یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ اگر یہ آج غلط تھے تو کل جب یہ فیض آباد بیٹھے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فیض آباد دھرنے کا فیصلہ سنایا تھا تو یہ اس وقت بھی غلط تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس وقت پابندی لگانے کی یا کالعدم قرار دینے کی بات کی تھی، اس وقت یہ کیوں نہیں عمل کیا گیا، آج یہ عمل کیوں کیا جا رہا ہے؟
اس وقت شیخ رشید احمد یہ فرماتے تھے، آج جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے، ان کے بچوں کو، ان کی جائیدادوں کو تباہ کر دیں گے یہ لوگ ناموس رسالت، اور وہ مجاہد ختم نبوت جو ہے اس کا انہوں نے اپنے اشتہاروں پہ لگایا تھا۔ اس وقت تو یہ ٹون تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ایک نہیں ہزاروں لاکھوں جانیں ہوں، لاکھ بار میری جان ہو تو میں لاکھ بار قربان کر دوں، کروڑ بار قربان کر دوں، تھکوں ہی نہیں۔ لیکن کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ کار بتایا اس کے مطابق یہ سارا کچھ ہوا؟ کیا نبی کریم نے کہا کہ آپ تو رستے میں پتھر پڑا ہو وہ اٹھا لو، کسی کو نقصان نہ ہو؟ لیکن یہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ یہاں پہ لوگوں کو ڈنڈوں سے مارا جا رہا ہے۔ ایک لڑکی کے متعلق پتہ چلا کہ وہ یہاں پہ راولپنڈی میں اس کی ڈیتھ ہوئی اسی معاملے میں، اور وہ اس جلوس میں موجود تھا۔ اس کا باپ سب انسپیکٹر اسلام آباد پولیس میں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پولیس والے بھی آپ میں سے ہی ہیں، یہ کوئی فرانس والے نہیں ہیں۔ فرانس والوں کے ساتھ آپ نے لڑنا ہے تو اپنے آپ کو مضبوط کریں نا۔ آپ جو کچھ یہاں پہ وہ توڑ رہے ہیں۔ ایک بچہ بیچارہ ہے، اس کی بائک ہے، مجھے پتہ نہیں قسطوں پہ لیا ہے، نوکریاں ویسے نہیں ہیں، اس نے جناب 60,000 والی پوری سی بائک جو ہے وہ 85,000 قسطوں پہ لی ہے۔ ابھی اس نے 2 قسطیں 3 دیا، میں ایسے لڑکے کو ایک کو جانتا ہوں، اور وہ جناب وہ جلا دی گئی۔ اب اس کو کن نفلوں کا ثواب؟ کیا نبی کریم نے یہ کہا تھا کہ میری امت کے لوگوں کو تنگ کیا جائے؟ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل قرار دیا تھا۔ یہ جو 2 پولیس والے مرے، تو دونوں نہ حکومت کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، اور دوسری جانب اب مین قیادت صاحب بھی اندر ہیں، دوسری قیادت جو ہے ان کو چاہیے کہ ڈائیلاگ سے معاملات کو حل کرے۔ اب حکومت بھی یہ غلطی کر بیٹھی ہے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ ہم یہ کریں گے، اب وہ جناب پیچھے ہٹ گئے۔ تو ڈائیلاگ کے ذریعے چیزوں کو ڈیل کریں۔ بالکل جو ہے پاکستان کو سٹانس لینا چاہیے، لیکن آپ کم از کم یہ بھی تو دیکھیں نا کہ مطلب اپنی چیزیں ہی توڑے جا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو ہی مارے جا رہے ہیں۔ یہ جو گاڑیاں 40 جلائی گئی ہیں، یہ 40 گاڑیاں عوام کے پیسے سے آئی ہیں۔ ان 40 گاڑیوں کے پیسے پھر جب 40 گاڑیاں نہیں آئیں گی، یہ آپ کے اور میرے ٹیکس سے آئیں گی، تو اس کا فائدہ پھر کیا ہے جلانے کا؟ تو ہمیں مہذب انداز میں چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے، مہذب انداز میں احتجاج بھی کرنے چاہیے۔ اس میں بھی دوسری رائے نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مہذب انداز میں احتجاج، یہ حکومتیں مانتی بھی نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی جانوں سے کھیلا جائے۔ بہرحال معاملہ ابھی کسی سائیڈ پہ نہیں لگا، آل دو رستے اوپن کروا لیے گئے ہیں، لیکن کسی سائیڈ پہ نہیں لگا، اور جاتے جاتے وہ کچھ ایک تھیوری چاہ رہی ہے کہ پنجاب میں شاید رینجر کی رائے ہموار ہو رہی ہیں یا کی جا رہی ہیں۔ اس پہ پھر بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے وہ سید اون شرازی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے